اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام روشن سب کے لیے اور میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا تذکرہ ہم اکثر پروگرامز میں کرتے ہیں، محافل میں کرتے ہیں۔ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ہر انسان کو بہت نوازا ہے، اور سب سے بڑی دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ دین کی دولت عطا فرمائی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو جو دین کی دولت سے سرفراز ہے غریب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ وہ دولت ہے کہ انسان جتنی چاہے حاصل کر لے، اور یہ بھی انسان کے اختیار میں ہوتا ہے کہ انسان جتنا چاہے اس دولت کو سنبھال کر رکھے۔ یہ وہ دولت ہے جو جتنی خرچ کی جاتی ہے اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنی لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے اتنے اس دولت کے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ دولت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں میں آپ کے لیے ریزرو جمع ہوتی چلی جاتی، جتنی آپ لوگوں تک دین کی دولت پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، یعنی تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف بنا دیا، اشرف قرار دے دیا، اور پھر الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز! ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے پرانی امتوں میں بھی پیدا فرما سکتا تھا، لیکن یہ اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پھر ایک اور بہت بڑا اعزاز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ صرف ہمیں بخشا بلکہ ہمیں یہ ذمہ داری بھی دی کہ اب اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کا کام تمہیں انجام دینا ہے۔ تو کتنی بڑی دولت ہے۔ آج جو مصرع موضوع ہوئے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ رحمان راستوں کی رسائی حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمان راستوں کی رسائی حضور ہیں، پیغام ہے خدا کا تو دائی حضور ہیں۔ رحمان راستوں کی رسائی حضور ہیں، پیغام ہے خدا کا تو دائی حضور ہیں۔ تبلیغ ایسے دین کی جو دین ہے مبین، تبلیغ ایسے دین کی جو دین ہے مبین ہے، معاملہ خدا کا گواہی حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی آج کا موضوع ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دائی و مبلغ اسلام۔ اور ہمارے ساتھ جو جید علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، محترم ہستیاں یہاں پر تشریف فرما ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہیں، جن سے آپ اور ہم مل کر آج سیکھیں گے، اسی موضوع پر ہم جاننے کی صحیح کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی و مبلغ، ان شخصیات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم آپ کی جانے پہچانے علامہ لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ اور دوسری شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے ساتھ آج اس تقریب میں تشریف فرما ہیں، اور ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بھی ہم اس کو اعزاز سمجھ رہے ہیں، اور ان کی آمد سے بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ سر، آپ کا تعارف میں نے کہا یہی کافی ہے کہ آپ کا میں اس میں گرامی اپنے ناظرین تک پہنچا دوں۔ باقی ہماری شخصیات جو ہیں کیو ٹی وی کے ناظرین، اے آر وائی کے ناظرین دنیا بھر میں ان سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، ان کا بھی نام ہی ان کا تعارف ہے۔ اور جو تیسری شخصیت ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہیں وہ ہیں محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم قادری صاحب۔ میں آپ تینوں حضرات کی اجازت سے علامہ لیاقت صاحب سے جاننا چاہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی و مبلغ، وہ معاشرہ جہاں ہر اعتبار سے، چاہے علمی اور فکری اعتبار سے دیکھیں تو تنزلی، اگر ہم معاشرتی اور سماجی اعتبار سے دیکھیں تو تنزلی، اخلاقی اور خانگی اعتبار سے دیکھیں، خاندانی اعتبار سے تو تنزلی، اگر اقتصادی اور معاشی اعتبار سے دیکھیں، مذہبی اعتبار سے دیکھیں تو تنزلی ہی تنزلی ہے۔ اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کا پیغام لے کر آتے ہیں اور تبلیغ فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے۔
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ماشاءاللہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف اور جن خصوصیات اور جن اعزازات کا ذکر فرمایا اس کے اندر ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہیں، داعیا الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دینے والے. لیکن قرآن کریم فرقان حمید نے جو دعوت کا اسلوب عطا فرمایا اس کے اندر سب سے پہلے ضابطہ یہ عطا فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف لوگوں کو کیسے بلاؤ؟ فرمایا حکمت کے ساتھ بلاؤ. اس حکمت سے مراد قرآن و حدیث بھی ہے اور اس حکمت سے مراد حکمت معاملہ فہمی بھی ہے کہ لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے جا رہے تھے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں، نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قولا لہ قولا لینا. فرمایا دعوت تو اس کا خدائی کا ہے لیکن جب اس کو دعوت دینا تو نرمی سے دعوت دینا، صحیح، قول لین کے ساتھ، نرم بات کے ساتھ دعوت دینا. تو ایک داعی کا سب سے پہلے جو کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلوب ہے کہ اس کی دعوت کے اندر محبت ہو، اس کی دعوت میں شفقت ہو، اس کی دعوت کے اندر نرمی ہونی چاہیے. دوسری جو صفت یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ بیان کی ہے کہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی داعی یا تو صرف لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے، اس سے بھی لوگوں کے اندر ایک تنفر پیدا ہو جاتا ہے، وہ دین سے اور چیزوں سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں. اور کوئی داعی ایسا ہوتا ہے کہ جو بشارتیں ہی سناتا رہتا ہے، فضائل ہی فضائل، فضائل ہی فضائل، اس سے بھی لوگوں کے اندر بے عملی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں بشارت بھی تھی اور اس میں انذار بھی تھا. اب اس ماحول کی طرف ہم آتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے اندر بشارت بھی پائی جاتی تھی اور اس کے اندر ڈرانا بھی تھا. اسی لیے فرمایا کہ حضور بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. یہ خاص طور پر ایک مبلغ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک آخری صفت میں بیان کر کے آپ کی بات کی طرف آؤں گا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی خصوصیت یہ تھی کہ کلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترسیل و ترتیل. حضور کے کلام کے اندر ٹھہراؤ بہت زیادہ تھا، جدا جدا کلمات تھے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کو بیٹھنے والا، حضور کی گفتگو سننے والا چاہے، حضور کا واز سننے والا چاہے تو ایک ایک لفظ کو موتیوں کی طرح لڑی میں پرو سکتا تھا. فرمایا یہ خصوصیات تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اور حضور کی تبلیغ کے اندر. ماشاءاللہ. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریفارمرز آتے ہیں، جو لوگ اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں آج کے زمانے فی زمانے، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے تاریخ پہ نظر ڈالی تو یہی نظر آیا کہ وہ راتوں رات انقلاب لانے کی بات کرتے ہیں اور پھر وہ ہے نا کہ جو مسائل ہیں، مصائب ہیں، برائیاں ہیں، وہ فنگر ٹپس پر ان کو گنوا دیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہم نظر ڈالتے ہیں، تبلیغ اور دین کی دعوت دینے کا جو دورانیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر 23 سال کا عرصہ لگایا اس دعوت کو لوگوں تک پہنچانے میں بتدریج. اس پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. دعوت اگر کسی کو دینی ہے اور اس کے اثرات دیر پا ہونے ہیں تو بتدریج اس کے ذہن میں باتیں اتاری جاتی ہیں. صحیح. اسی طرح اتاری جاتی ہیں محبت سے، جیسے مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب نے بتایا. جی. اور اگر وہ ایک ساتھ ساری باتیں کہہ دی جائیں تو اس کے ذہن میں کچھ باتیں رہتی ہیں، کچھ باتیں نہیں رہتی. بہت سی چیزوں سے بسا اوقات آدمی ایک ساتھ بہت زیادہ اس پر کام تھوپ دیا جائے تو وہ فرار بھی راستہ اختیار کرتا ہے. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مشیت کے مطابق تھوڑی تھوڑی باتیں، کیونکہ وہ معاشرہ جیسا کہ آپ نے شروع میں فرمایا بگڑ بہت چکا تھا، دنیا کی ہر برائی اس وقت اپنے عروج پر موجود تھی. اب ایسے معاشرے کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے
حکمت اور موعظت ٹھہراؤ کے ساتھ آہستہ آہستہ جو ایکسیپٹیبلٹی ان کے اندر کچھ چیز ہو جائے تو پھر دوسری بات کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا سے فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو بھی بتدریج اسی طرح سے نازل فرمایا. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتدریج احکام کا نازل ہونا بھی ہمارے لیے یہ ایک سبب ہے سمجھنے کا, اور آج کے دور میں بھی ہے. مثلا ایک آدمی آتا ہے کسی عالم دین کے پاس اور وہ کچھ بھٹک چکا ہے, ایک ساتھ 10-20 ہدایات اگر اس کو دے دی جائیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ بالکل ریورس سائڈ پہ چلا جائے. صحیح. لیکن جیسا کہ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ میں ایک ہی بات مانوں گا آپ کے کہنے پہ, میں مسلمان تو ہو جاتا ہوں لیکن آپ مجھے صرف ایک کام فرمائیے, میں ایک کام مان جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا اچھا طے یہ ہو گیا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اب حضور فرماتے نہیں نماز 5 وقت ادا کرنی ہوگی, ساری تفصیلات بیان کر دیتے تو میں بھی کہ اس کی کوئی اور طرف اس کا رجحان ہوتا. لیکن جب اس نے ایک بات مان لی اور پھر وہ گیا اور کسی غلط کام کی طرف راغب ہوا, فار انسٹنس شراب پینے کی طرف, تو خیال ہے کہ مجھے پوچھیں گے تو مجھے اعتراف کرنا پڑے گا, جھوٹ نہیں بول سکتا, لہذا جھوٹ نہیں بول سکتا, شراب نہیں بھی نہیں پی سکتا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا, کسی یتیم کا مال نہیں کھا سکتا. تو آہستہ آہستہ اس نے خود ہی چیزوں کو اپنے اندر اتارنا شروع کیا. اور اس میں یہ بھی ایک حکمت رکھنے کی ذہن میں ہوتی ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لوگوں سے گفتگو کرو ان کی عقل کے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر. اب اگر اس نے 1-2 باتیں سمجھ لی ہیں تو پھر تیسری ڈگری کی بات بھی ہو سکتی ہے, پھر چوتھی ڈگری کی بات بھی ہو سکتی ہے, پھر 5ویں ڈگری کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو آہستہ آہستہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آئے گا نہیں, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں ایسی امت میں پیدا اللہ نے فرمایا جس میں ہمیں اس پیغام کو آگے بھی بڑھانا ہے. تو اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, اب آپ کے پیغام کو صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, تابعین, تبع تابعین, علماء اور مفکرین اور ہر دور کے جو ریفارمر ہیں وہ پیش کرتے رہیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے بعد, ریفارمرز کی زندگی کو اسٹڈی کرنے کے بعد مائیکل ہارٹ کو لکھنا پڑا کہ گو کہ میں عیسائی ہوں لیکن اعتراف کرتا ہوں کہ اس دنیا میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ریفارمر پیدا نہیں ہوا. ہم آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ جان چاہیں گے, پھر محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب کو بھی انشاءاللہ گفتگو میں شامل کرتے ہیں. اجازت ہے علامہ صاحب. ناظرین کرام, ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے میں, اور ہمارے ساتھ محترم علامہ لیاقت حسین صاحب تشریف فرما ہے, محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب تشریف فرما ہے, اور محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو پر بات کر رہے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مبلغ اور دائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی, دین اسلام کی, دین مبین کی تبلیغ فرمائی, اور اس کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت تک پہنچائی. اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے میں محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایک بنیادی اصول یہ متعین کیا جاتا ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرنا اور پھر لوگوں کو دعوت دینا اور لوگوں کی اصلاح کی طرف پیش قدمی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر ڈالتے ہیں دعوت و تبلیغ کے پہلو کو دیکھتے ہوئے, تو کیا فرمائیں گے آپ, کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے قبل علامہ لیاقت صاحب اور ہمارے بھائی حاجی حنیف طیب صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں جو بات کو پہنچانے کا فلسفہ ہے اس کی جانب اشارہ کیا, اور کتاب و سنت کے حوالے سے بات کی. بلیغانہ گفتگو تھی, اور یہ بنیادی سوال آپ کا اس اعتبار سے اہم ہے کہ ہم لوگوں پر نکتہ چینی زیادہ کرتے ہیں, اپنا تجزیہ کم کرتے ہیں. نتیجہ وہی ہے جو ہوتا ہے. آپ دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں خود احتسابی کا عمل بہت زیادہ نظر آتا ہے. دیکھیے نبی تو ہر معصیت سے پاک ہیں, اور نبی ہر بھول چوک سے پاک ہیں. ان کی ذات گرامی تو سرتاپا نور ہی نور ہے.
پھر کیا سبب ہے کہ وہ شب و روز نصیحت فرما رہے ہیں؟ جو دین کو نصیحت قرار دیا گیا، تو نصیحت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ نصیحت اس بات کی فرما رہے ہیں، پورے گھر کو بٹھا کر اور تمام صحابہ کو بٹھا کر، کہ اس بات کو بغور سمجھو کہ انسانی نفسیات ہے کیا. اچھا. اور انسانی نفسیات کیا ہے کہ اپنے آپ سے یہ پوچھنا کہ آج تم نے کیا کیا، تمہارا رویہ کیا رہا. قرآن کا جو عنوان ہے اور قرآن کریم میں جو ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹی سی آیت کی عملی تعبیر و تشریح ہے. پھر قرآن حکیم خود یہ گواہی بھی دے دیتا ہے نا کہ ہم نے آپ کو اخلاق بلند مرتبے پر فائز فرما دیا ہے. آپ کے غلام کی گواہی کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری پر بل نہیں ڈالا اور نہ ہی کوئی سخت الفاظ استعمال کیے. بلا شبہ آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کی آواز کو نہ کبھی بلند سنا اور نہ کبھی خفگی میں سنا. اولاد سے یہ رویہ. پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب کے ساتھ جو رویہ تھا وہ یہ کہ آپ جب چلتے ان کے بیچ میں تو کبھی محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کون ہیں. جب بیٹھتے تو اس طرح سے کہ گفتگو بھی فرما رہے ہیں، اور لوگ بہت سارے حوالے سیرت کے موجود ہیں کہ ساتھ میں کھجور کھا رہے، کھجور کی گٹھلیاں رکھ دی گئی آمنے سامنے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. میں اشارہ دے رہا ہوں صرف واقعات کی طرف. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا انداز ہے، اور جو آپ نے ایک سوال کیا کہ کیا ہونا چاہیے، آج کے دور میں ایک خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے، آپ اس کو کہتے ہیں سوشل کاؤنسلنگ یا فیملی کاؤنسلنگ یا سوشیو فیملی انالیسز، اور اس کے لیے بڑے بڑے کاؤنسلر، بڑے بڑے ہائیلی پیڈ لوگ بلائے جاتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بڑھیا آئی اور جو اس نے کہا وہ گڑ والا معاملہ، اور اس میں جو نصیحت آپ نے فرمائی اور جو کچھ بھی ہوا وہ سب کو معلوم ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا. ساری باتوں کا مجموعہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کردار سازی کی، اور کردار سازی اس اعتبار سے کی کہ حضور کے کردار کے وہ گواہ تھے کہ حضور جو فرماتے وہی کچھ وہ کرتے بھی. قرآن کریم میں لما تقولون ما لا تفعلون، قرآن کریم میں فرمایا نا لما تقولون ما لا تفعلون. یہ ساری گواہیاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سب اللہ تبارک ہر معاملے میں اخلاق ہو یا کردار ہو. سبحان اللہ. اس کردار سازی کے عمل کا آج معاملہ دیکھیے، میں اس کو ریلیٹ آج اس لیے کروں گا کہ ہم اپنی گفتگو میں ہم یہ کہتے ہیں صاحب ہم تو جنتی ہیں، الحمدللہ ہم جنتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، بالکل بے شک مسلمان ہیں، ہم کلمہ طیبہ پر یقین بے شک ہم رکھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنی زندگی میں اس طرح سے کامیاب نظر نہیں آتا کہ ایک مسلمان یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم گرامی کو صرف لکھ کر فرات میں ڈال دیا جاتا ہے تو پانی رک جاتا ہے. ماشاءاللہ. آج کے مسلمان پر ہی بات کرنا چاہیں گے ہم. تو یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنا منصب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے کی عیب جوئی کریں، دوسرے کو برا سمجھے، اور اپنے آپ کو پارسا ہونے کے ساتھ ساتھ جنت کا دعوے دار اور حقدار سمجھتے ہیں. اس رویے نے ہمارے معاشرتی تغیرات کو بدل کے رکھ دیا ہے اور معاشرے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. میں علامہ صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہ جو تبلیغ دین کے مختلف مراحل، مختلف انداز ہیں، یہ کردار سازی اور پھر کردار رویہ، یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو پر بات کر رہے ہیں کہ جہاں آپ کا رویہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور اس سے لوگ کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں یا ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ تبلیغ کا جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بہت سختی برتتے ہیں اور انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈا اٹھا رکھا ہے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے. ایک وہ لوگ ہیں جو لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، واعظ فرماتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہاں لمبی لمبی تقریریں یا واعظ نہیں ہے، کوئی سختی ایسی نہیں ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا پر فدا ہو جاتا ہے، کوئی آپ کی مسکراہٹ پر قربان ہو جاتا ہے، اور کوئی جو ہے آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آتا ہے. جی بالکل. دیکھیں جہاں تک سختی کی بات ہے تو قرآن نے واضح کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر سختی نہیں ہے. اسلام نے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی گردن پر تلوار رکھ کے یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو. صحیح. خود مدینہ پاک میں ریاست میں اور اس کے علاوہ بعد میں سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں کفار موجود تھے، ذمی کافر موجود تھے.
وہ سکون امن سے زندگی بسر کرتے تھے اسلامی ریاست کے اندر. تو اسلام کے اندر تلوار کے ذریعے کسی کو دین قبول کرانا اور سختی کرانا یہ بالکل نہیں ہے. صحیح. امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بالکل جیسے کہ آپ نے آغاز میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اعزاز عطا فرمایا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ منصب نبوت، وہ تبلیغ، وہ دعوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد ان کی امت کی طرف منتقل ہو گئی. لیکن اس دعوت کے اندر وہ تمام برکات ہونی چاہیے. جیسے کہ آپ نے قبلہ صاحب سے سوال کیا اور اس کے اندر خاص طور پہ یہ بات ہوئی کہ تدریجن ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں واز فرماتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ روز واز فرمایا کریں. حضور نے فرمایا نہیں، تم دنیا کے معاملات بھی کرتے ہو، دنیا کے کاروبار بھی کرتے ہو، دنیا کے معاش بھی کرتے ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں کہ تم دین سے اکتا جاؤ. دین کی باتیں، اللہ رسول کی باتیں تمہیں جو ہے اس سے دور کر دیں اور تنفر پیدا ہو جائے. تو یہ داعی کو بتایا، یہ مبلغ کو بتایا کہ ہم وقت لوگوں کو پر مسلط نہیں ہو جانا ہے کہ نہیں آؤ تم بیٹھو میں تمہیں دین کی بات. دعوت کا بھی ایک وقت ہونا چاہیے اور لوگوں کو ایسی دعوت دیں کہ جس سے ان کے اندر تنفر پیدا نہ ہو. صحیح. دوسرا آپ نے جیسے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ اس دعوت کے اندر ایک بنیادی جو چیز ہے، خاص پہلو، یہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے. ڈاکٹر صاحب نے آیت کو بھی کوٹ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے ہو کہ جس بات پر تم خود عمل پیرا نہیں ہوتے ہو. شاہد بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو سب سے بنیادی چیز تھی اور اسی کو آگے صوفیاء کرام نے پک کر کے اسلام کی دعوت کو آگے بڑھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت میں، تبلیغ میں بنیادی چیز یہ تھی کہ پہلے حضور خود کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد، یعنی پہلے حضور کا عمل تھا، پھر اس کے بعد حضور کا قول تھا. صحیح. مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ کے اندر رہے تو مکہ مکرمہ کے اندر حضور نے اپنی زندگی کو کفار مکہ کے سامنے ایک آئیڈیل پہلے بنا دیا. اسی لیے قرآن نے کہا لعمرک، اے حبیب آپ کی عمر کی قسم ہے، جو عمر آپ نے ان کے درمیان گزاری ہے. کفار مکہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم آپ کی لائے ہوئے نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ آپ صادق الوعد والامین ہیں. سبحان اللہ. تو یہ وہ کردار کی پختگی ہے. صوفیاء کرام نے بھی اسی اسلوب کو بنایا. آپ دیکھیں حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ، جتنے بزرگان دین ہیں انہوں نے پہلے کر کے دکھایا. آج لوگ کہتے ہیں کہ صوفی اسلام کیا چیز ہے، کیا اسلام کے پیرل کو اسلام آ گیا؟ نہیں، کوئی پیرل نہیں ہے. صوفی اسلام ہی اصل اسلام ہے. صحیح. صوفی اسلام وہی اسلام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. کتاب و حکمت بھی سناتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں اور نظروں سے بھی قلب کو پاک فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پہلے عمل کر کے دکھاتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں، پھر اس عمل کے اندر برکت ہوتی ہے، اس عمل کے اندر تاثیر ہوتی ہے. آج کا مبلغ اگر یہ چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہج پر، حضور کے اسلوب پر امت کے نوجوانوں کو محبت سے پیار بلائے، تو اس کے لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنانا ہوگا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ایک تو وہ طبقہ ہے کہ جو حمام کی دکانوں پہ ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے ڈنڈوں کے ذریعے لوگوں کو روکیں گے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جنہوں نے بالکل فضائل سنا کے لوگوں کو کہ جناب ایک دیگ پکا دے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے، ایک دیگ دینے سے آپ جنت میں پہنچ گئے. تو یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے اسلوب کے دونوں خلاف ہیں. حضور بشارت بھی دینے والے ہیں اور حضور ڈر بھی سنانے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے بھی ڈرایا ہے لوگوں کو. آج اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ اے وائز تجھے عذاب قبر سے ڈرانے کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ آئیں گے، تو رسول اللہ نے خود واضح قبر کا بتایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، مشکات ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال بیان کیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں. فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا حضور کو ہم نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. تو حضور نے جب قبر سے ڈرایا، تو آج اگر کوئی وائز یہ کہتا ہے کہ بھئی قبر سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، رسول اللہ آئیں گے، تو ان رسول اللہ کی واس میں، تبلیغ میں یہ چیز نہیں تھی. اس میں بشارت بھی ہے اور اس میں انذار بھی ہے. صحیح. تب جا کے ہم امت کو قریب لا سکتے ہیں. میں حاجی صاحب سوال آپ کی نظر کر کے بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آ کے بات کرتے ہیں. اور سوال میرا یہ ہے کہ یہاں یہ گفتگو ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باعمل اپنی سیرت کے ذریعے، کردار کے ذریعے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور باعمل اس اعتبار سے کہ پہلے اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے لوگوں کو متاثر فرمایا، اس کے بعد تبلیغ فرمائی. اب ہم آتے ہیں اخلاق حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہی والی بات نہیں کہ تلوار سے دین نہیں پھیلا، اسلام نہیں پھیلا.
اخلاق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق بلند ترین مرتبے فائز فرمایا. اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. آپ تینوں حضرات کی اجازت سے ایک وقفے پہ جا رہے ہیں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شاندید کہتے ہیں پروگرام روشن سب کے لیے میں. ہمارے ساتھ محترم علامہ لیاقت حسین صاحب، محترم الحاج محمد حنیف طیب صاحب اور محترم ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اور مبلغ اسلام. اور میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے حاجی صاحب سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سے بھی ہم تبلیغ اور دعوت اسلام کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب نے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی بھی ریفارمر اگر وہ ریفارمز کی بات کرتا ہے تو سننے والا سب سے پہلے اس کے کردار کو دیکھتا ہے. صحیح. وہ کہتا کیا اور کرتا کیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے آغاز سے پہلے اپنی زندگی کو جس خوبصورتی سے گزارا تو کافروں کے پاس آپ کو صادق اور امین کہنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. تو ہر داعی کو، ہر مبلغ کو کسی سطح کا بھی ہو، پہلے سمجھنا چاہیے کہ مجھے پہلے صاحب کردار بننا پڑے گا. کیا بات. اپنے کردار میں قول اور فعل کے تضاد کو مٹانا پڑے گا. دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہوتی ہے وہ ہے اچھے اخلاق کا، کردار کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ بہت زیادہ کٹھن راستوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے. کوئی آدمی آپ پر ڈانٹ ٹپٹ کر رہا، آپ مسکرا کر اس کو جواب دے رہے ہیں. ایک یہودی جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قرض لیا تھا. قرض کے پیریڈ پورے ہونے سے کچھ دن پہلے وہ آ گیا اور بدتمیزی سے گفتگو اس نے شروع کر دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے اور ایسے موقع پر وہ تیغ برہ بن جاتے تھے. انہوں نے فوراً کہا کہ میں اس کی گردن مار دیتا ہوں، اس طرح بات کر رہا. حضور نے فرمایا نہیں، آپ مجھ سے کہیں کہ میں اس کا قرض واپس کر دوں اور اس سے جو بات کرنی ہے نرمی سے کریں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض کی لمٹ پورے ہونے سے پہلے قرض لوٹانے کی ہدایت بھی کر دی اور ساتھ کچھ اضافی بھی دینے کے لیے فرما دیا. اس چیز کو دیکھ کر وہ یہودی کہنے لگا کہ مجھے اصل میں توریت میں جتنی نشانیاں بتائی گئی تھی آخری نبی کی، اس میں یہ 2 دیکھنے میری باقی رہ گئی تھی، وہ 2 میں نے آج دیکھ لی. تو آپ کو کتنا بھی کوئی مشتعل کرے، آپ کا کام تحمل اور نرمی سے بات کرنے کا ہے. پھر کتنی بھی آپ کو اذیت دی جائے، آپ کا کام صرف صبر سے کام لینا ہے. طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارے گئے، آپ کے نالین شریف اور آپ کے قدم مبارک کے درمیان خون جم گیا. آپ سے فرشتوں نے پوچھا اجازت ہو تو یہ دونوں وادیوں کے درمیان جو پہاڑیوں کے درمیان جو ہیں سب کو دبا دیا جائے. فرمایا نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں، یہ نسلیں نہیں سمجھ رہے، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں سمجھ جائیں گی. تو داعی کے لیے ایک دوسرا کیریکٹر یہ ہے کہ صبر کرنا پڑے تو صبر کرے، اخلاق کا مظاہرہ کرے. کبھی جلال، جس کا ذکر بھائی نے بھی کیا ہمارے قادری صاحب نے، جلال کی کیفیت میں نہ آئیں بلکہ تحمل سے کریں. وہ جو جلال کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ آپ کے قدموں میں سر رکھ دیں گے آگے چل کر. تو اس لیے یہ دوسری ایک کیریکٹر کی بات ہے کہ آپ پر کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا گیا، لیکن آپ صبر کرتے رہے. پھر آخر یہ ہوا کہ فتح مکہ کا دن بھی آ گیا. جو قاتل تھے وہ سب سامنے کھڑے تھے، سب کو اس موقع پر بھی آپ نے عظمت دکھائی کہ سب کو معاف کر دیا. تو داعی جو ہے، مبلغ جو ہے، دعوت دینے والا جو ہے، تبلیغ کا کام کرنے والا جو ہے، اس کو بہت متحمل ہونا چاہیے، بہت صابر ہونا چاہیے، بہت بااخلاق ہونا چاہیے. ہر چیز کو اگر وہ ٹالریٹ کر سکے گا، ٹالرنس اس زمانے میں ختم ہو گئی. ہمارے معاشرے میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ ٹالرنس ختم ہو گئی. اور اس ٹالرنس کا جتنا مظاہرہ پوری انسانیت کی تاریخ میں جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہیں اور نہیں مل سکتا. تو اس لحاظ سے تمام وہ خوبیاں جو کسی مبلغ میں ہونی چاہیے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھیں. سرکار کا علم اور اس کی وسعت تو ایسی تھی کہ وہ تمام ایسی باتیں کر سکتے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی. لیکن حضور نے
ٹھہراؤ کے ساتھ، ہم، نرم لہجے میں، اگر کوئی بات تھوڑی مشکل ہے تو 2 مرتبہ 3 مرتبہ دوہرا کر سمجھائیں تاکہ وہ گریسپ کر سکیں، سوچ سکیں، ڈائجسٹ کر سکیں، سمجھ سکیں. تو اس لحاظ سے مبلغ کی تمام خوبیاں جو دائی اور مبلغ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں، اس کو ہر مسلمان کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بلا شبہ. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، یہی بات ہے، اسی کو ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھائیے، لیکن اس پہلو کے ساتھ کہ جو ہمارا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تبلیغ اور دعوت کے طریق کو سیکھ کر اور پھر اس طریق کو اپنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، کردار میں، ذات پاک میں جو خوبیاں ہیں بحیثیت دائی اور مبلغ، ان خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو سامنے لائیں کہ ایک دائی یا ایک مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے آج کے زمانے میں. بات سادہ سی یہ ہے اس میں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو کان آیا، میری جانب سے لوگوں تک پہنچا دو، خواہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، آیت بمانے نشانی. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانی یا یہ دعوت یا یہ دعوت و عزیمت کا جو عمل ہے اسلامی دنیا میں، یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے وہ انوار ہیں، وہ تجلیات ہیں جو ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں کردار میں. جن لوگوں نے اکتساب کر لیا وہ معین الدین چشتی، داتا گنج بخش، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی بن گئے، اور بہت سارے اولیاء کرام، بزرگان دین، تابعین تبع تابعین. اور جو لوگ نہ کر سکے وہ محروم رہے. اس میں روشنی کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ہمارا ہے کہ ہم جو ریسیونگ اینڈ پر ہیں ہم کیا لے رہے ہیں. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا تھا، ذرا سا جو کنٹمپریری ورلڈ ہے، جو آج کی دنیا ہے، اس میں دیکھیے جو ہمارے بھائی حاجی حنیف طیب صاحب نے بھی اور لمہ صاحب نے بھی فرمایا، اور خاص طور پر جو آپ نے حنیف بھائی نے فرمایا تھا کہ ٹالرنس کا، اس کو عدم برداشت، یہ وہ عمل ہے جس نے مسلم دنیا کو آج ذلت کے اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے کہ ہم تجارت کریں تو ہم پہ اعتماد نہیں ہوتا، کیونکہ جب عدم برداشت ہوگا تو اس کے اندر پھر بہت ساری انٹر ریلیٹڈ چیزیں بھی ہوں گی. قرآن کریم میں حکم ہے نا کہ ایک، اور اس کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ دوسروں کی عیب جوئی نہ کریں، برے القاب سے نہ یاد کریں، اور برا نہ سمجھیں، تان و تشنیع نہ کریں. مختلف مقامات پر سورہ حجرات میں بھی ہے اور جگہوں پر بھی ہے. آپ ذرا سا مجموعی طور پر سارے قرآن کریم کی جو آیات ہے جس میں وہ قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کی دعوت و عزیمت کے عمل کو دیکھیے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی اپنی زندگی میں اور اپنے صحابہ کو سکھلایا اس پر عمل ہوا تو معاشرہ کس درجہ، اس زمانے کا معاشرہ جو نہ سائنسی اعتبار سے ترقی کے اعتبار سے تھا، نہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس کی تھیوری پہ بات کرتا تھا، نہ وہ میتھمیٹیکل یا کمپیوٹر پالیٹکس کی بات کرتا تھا، نہ وہ پولیٹیکل اکانومی کی بات کرتا تھا. وہ تو سادہ سا معاشرہ تھا، جو چیز ہے اس کو انصاف سے تقسیم کر دو. تو قانون نسبت بھی نظر آتا ہے اور قانون مساوات بھی نظر آتا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، پبلک ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ سائنسز، اور اس کے بعد جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ اینڈ پالیٹکس ہے، کانسٹیٹیوشنل لا ہے، سوشل بیہیویئر ہے. یہ میں انگریزی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہن بھائی بہت سارے پاکستان سے باہر دیکھ رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کن اصطلاحات پر بات کر رہے ہیں. پھر سب سے ہٹ کر جو ایک جداگانہ بڑی خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا وہ خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قوانین ہیں وہ عمر لاز کے نام سے آج بھی پوری دنیا کے اندر پہچانے جاتے ہیں. اور وہ محمد لا اور عمر لا کو وہ خواہ آج کے ڈاکٹر تھیوڈور رائٹ جونیئر ہوں برطانیہ امریکہ سے لکھنے والے، یا وہ پروفیسر ڈاکٹر ایس پی سیٹو ہو جس نے سپٹمبر 11 کے بعد بہت کچھ شام پہ لکھا، یا وہ مائیکل ہارٹ ماضی کا ہو، یا آج کے دور کی اوشا سنیال ہو، ڈاکٹر اوشا سنیال، سب نے متفقہ طور پر، اورینٹلسٹ نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی اس بات کو حقیقی طور پر اس بات کو 100% مانا ہے کہ ہم آج بھی اپنی مینجمنٹ سائنس کے اندر اور اپنی سوشل سائنسز میں اور اپنی کردار سازی میں یا بیہیویئر سائنس میں یہ دیکھتے ہیں کہ عرب کا ایک ایسا معاشرہ جس میں بچی کو دفنایا جا رہا ہے اور پورا معاشرہ تباہی سے ہمکنار ہے، اس معاشرے کو ایک دم ریورس پر لے جانا اور اس طرح سے سلامتی کا حصہ بن جانا کہ سارے لوگ روحانی بن جائیں. یہ تاجدار مدینہ کی نگاہ انور اور ربیع الاول کا یہ فیض ہے. سبحان اللہ.
میں آپ سے جاننا چاہوں گا علامہ صاحب کہ اگر آج کے دور میں ہم تبلیغ کے کام کا آغاز کرتے ہیں، ہو رہا ہے، آغاز کرتے ہیں، تو ہمیں یہ آغاز کس طریقے سے کہاں سے کرنا چاہیے؟ کم وقت میں چاہتا ہوں کہ بات ہو جائے. جی ہاں. دیکھیے جی، ایک تو جیسے بار بار گفتگو کی گئی کہ سب سے پہلے تو اپنی ذات سے آغاز کیا جائے، اپنے کردار سے آغاز کیا جائے، صحیح. پھر اس کے بعد فرمایا اپنے گھر سے، اپنی اولاد سے آغاز کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اپنی اولاد، اپنے گھر والوں سے، اپنے عزیز و قارب سے، خاندان سے، یہ چلتا ہوا سوسائٹی اور معاشرے کی طرف جائے گا. لیکن اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ بہت سارے دنیا کے اندر مبلغین ہیں، شاید ان کے کلام کے اندر بڑا زور ہو، بڑے بڑے لکھنے والے ایسا بر صغیر کے اندر جنہوں نے تفسیریں لکھی اور نقطوں کے بغیر تفسیریں لکھ دی. لیکن آج دیکھیں دنیا میں کن کی تبلیغ کے اثرات موجود ہیں. کیا وہ بغیر نقطے سے لکھنے والی تفسیروں کے مصنفین موجود ہیں؟ بڑے بڑے شعلہ بیان، بالکل جناب آگ لگا دینے والے. ان کے اثرات زمین پر اسلام کی تاریخ کے اندر اور اسلام کے چمنستان کی آبیاری میں موجود ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موجود ہیں، یقیناً ان صوفیاء کے موجود ہیں. اس کی وجہ کیا تھی جو بار بار ہم نے ذکر کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، حضور کا کردار، حضور کی جو دعوت تھی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اخلاق، محبت، ان تمام چیزوں کو. اور خاص طور پہ آئی صاحب نے جو بات کہی بڑے سادہ انداز کے اندر کہ ایسی بات کی جائے. صوفیاء کرام کو آپ دیکھیں، شاہ جو رسالو دیکھیں آپ، رومی کشمیر، محمد بخش صاحب کھڑی شریف والے، سادہ سادہ انداز کے اندر جس علاقے کے لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، اسی انداز کے اندر ان کی ذہنی سطح کے مطابق دین کے پیغام کو پہنچایا. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. رومی کشمیر فرماتے کہ خاصاں دیگل آما آگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے دھرنی. فرمایا یہ سادے سے لوگ ہیں، ان کے اندر تم بڑے بڑے فلسفے بیان کرو گے، فلاں کرو گے، ان مسکینوں کو کیا پتہ چلے گا؟ سلوک کی بڑی بڑی منزلیں تم طے کرو گے. ان کے سامنے سادہ سی بات کرو جس بات کو یہ سمجھ سکیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک 2 گھنٹے کا 4 گھنٹے کا خطاب ہوا، بہت طویل خطاب فرماتے حضرت، بہت مقرر شعلہ بیان. نکل کے جانے والا جب وہاں سے نکلے گا اسے پوچھیں کہ آج کے خطاب میں آپ نے کیا سیکھا ہے، کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو پتہ نہیں چلا ہے، بیان میں مزہ بہت خوبصورت بیان تھا، اتنا تھا پنجابی کے اندر پھٹے توڑ دیتے نے. تو ایسے پھٹے توڑنے والوں بیانات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک امت کے نوجوانوں کو کوئی چیز آپ میسج نہ دیں، ڈیلیور نہ کریں، پہنچائیں نہ. یہ پھٹے توڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج گفتگو ایسی ہے حاجی صاحب کہ واقعی میرا بھی دل نہیں چاہ رہا ہے کہ میں ان گھڑی کی سوئیوں کا محتاج ہو کر رہوں. انشاءاللہ پھر نشست ہوگی، پھر بیٹھیں گے، آپ لوگوں کے علم سے مستفید ہوں گے. آپ کا علامہ صاحب، علامہ اشرف حسین صاحب، حاجی محمد حنیف طیب صاحب، ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قاضی صاحب، بہت شکریہ. ناظرین کرام، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.